قدم اٹھو دیشان بھائی سارے پچھلے بھرا اٹھو آؤ خوبصورت یہاں گلدستہ بناوا قبلہ محترم دے نایاب آغوش زی محتشم مہمان دے زی وقار استقبال واسطے پیش کرا آپ تو آکے کفر کی ظلمت کو دور کر سارے سجو اپنے وقت دے امام زمانہ کو آپ تو آکے کفر کی ظلمت کو دور کر اور تاریکیوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے دور کر ظالم بنا چکا ہے اب پھر سے کربلا شبیر بن کے میرے مولا ظہور کر وارث ادا حضرت امام زمان دی آمد و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات مہمان زی وقار مہمان زی محتشم مداح امام زمانہ خطیب ولی العصر جناب علامہ قبلہ سید اسد رضا بخاری صاحب تو سب مومنین تو خطاب پر میں سے جڑے مومنین امام زمانہ دے موضوع دے متعلق قبلہ محترم تو سوال کرنا چاہسو تا پرچی لکھ کے قبلہ محترم کو ممبر دے سو انشاءاللہ تو سب مومنین کو جواب دیتے ویسے اپنے تورائے دی قبولیت واسطے قبلہ محترم دی سیت واسطے باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی عزیز ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہ ورزقات و نبت متعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے لینا چاہتے تھے اتنا ادا کرنے کی توفیق دے دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا پروردگار عالم مالک ارض و سما ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل یہ جو جشن کے منتظمین ہیں جنہوں نے یہ اہتمام امر امام سے کرایا میں نہیں کہوں گا اسے قبول فرما میرا ایمان ہے اگر قبول نہ ہوتا یہ ذکر نہ ہوتا اسے نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما پروردگار یہ صحت کے لیے محمد قاسم اور ایک بچی ہے کونین اس کے لیے صحت کے لیے ہے برکت صاحب الزمان سے ان کو اور جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما خالق کون و مقام مالک ارض و سما جو مقروض ہیں برکت امام زمان سے قرض غیب سے ادا فرما جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما خالق کونین مالک ارض و سما ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اپنے آپ پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شیء انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین بالمغربین مدینۃ للمسکلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول بالوقت و مول الزمان شریک القرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان میرا خیال ہے شاید میں بڑے عرصے بعد آپ کے اس علاقے میں آیا ہوں اب نام آپ کے علاقے کا اتنا خوبصورت ہے سورج بھی کہیں شیعہ بھی کہیں کو معاملے میں مماثلت بہت ہے مجھے راستے میں آتے ہوئے بتایا گیا کہ محبان آل محمد کی کافی تعداد یہاں رہتی ہے
میں نے کہا چلیں آج علی والوں سے پھر کو دل کی باتیں کر جاؤں گا۔ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ واقعتاً سید پیسے نہیں لیتا، بیٹھتے اندر بات ہو رہی تھی، ہاں سوال ہے، فرما رہے ہیں صحیح سوال ہے، اس مقدس جشن کی قسم آنے والا ہے سردار، اور آ کے ایک بہت خوبصورت خطبہ دے گا، جس خطبے کا اظہار علی بادشاہ کر چکے ہیں۔ مہربانی مہربانی، بادشاہ معظم اس خطبے کا اظہار پہلے ہی فرما چکے ہیں، میرا بیٹا جب آئے گا تو یہ خطبہ دے گا۔ سارا خطبہ تو میں نہیں سناؤں گا، لیکن ایک اس خطبے کا اہم جملہ ہے، وہ سنانے سے پہلے میں یہاں کے اراکین بانیان یا جو بارگاہوں کے بیٹھے ہو ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، اس جملے کو آپ نے پرنٹ کروا کے ہر امام بارگاہ کے اندر لگوانا ہے۔ سرکار آئیں گے نا، جب کوئی بلائے بھی آئیں گے، کوئی نہ بلائے بھی آئیں گے، کوئی مجالے سن سن کے سن ہو جائے بھی آئیں گے۔ قدردان ہو یار جملوں کے، محسوس ہو گیا۔ بندے کہیں گے سید پہلی دفعہ آئے ہو ہمارے علاقے اور کیسی بات کر کے جا رہے ہو کہ ہماری حی علی خیر العمل کی طرف توجہ نہ ہو سکی جتنا ہونی چاہیے تھی، نہ ہو سکی۔ اگر حی علی خیر العمل کی طرف توجہ ہوتی پھر ادھر ادھر نہ دیکھتے، اس کی کوٹھی، اس کی کار، اس کی گاڑی، اس کا مال، اس کا بینک بیلنس، اس کے ڈالر، اس کی زمینیں، اگر حی علی خیر العمل کی طرف توجہ ہوتی تو یہی سوچ ہوتی، میرے پاس کچھ ہو نہ ہو علی تو ہے۔ شاباش، بہت شکریہ ملتان، مہربانی مہربانی۔ حی علی خیر العمل کی حقیقت جو سمجھ گیا وہ علم عباس دیکھنے کے بعد حرام نہیں دیکھتا۔ شاباش یار، بات اگر ٹھیک ہو تو ضرور بولنا یار، مہربانی ملتان۔ 2.25 مہینے کی عزاداری کوئی چھوٹا پیریڈ نہیں ہے، جواد کافی لمبا پیریڈ ہے بھائی۔ یہاں چلے میں بندے بہت کچھ کر لیتے ہیں، یہ تو کام چلے سے بھی آگے چلا گیا، لیکن ہم وہی ہیں جہاں تھے، مزاج نہیں بدلے، طبیعتوں میں فرق نہیں آیا۔ ان بزرگوں سے پوچھو، بچوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہ ہو، بچوں بیٹا ان بزرگوں سے پوچھنا، اگر پتھر پہ ٹپ 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 پانی پڑے سوراخ ہو جاتا ہے۔ حیرانی والی بات نہیں، 2.25 مہینے ہور سن سن کے ہور نہ بن سکے۔ حی علی خیر العمل کہنا آسان ہے، حی علی خیر العمل پہ پہرا دینا مشکل ہے۔ یقین کیجئے حی علی خیر العمل یہ کوئی معمولی کرم نہیں، یہ صرف علی والوں کو نصیب ہے۔ میں نے کہا وہ بات کہیں رخ اور نہ موڑ جائے، بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا تھا۔ خطبہ دے گا، علی بادشاہ نے خطبہ پہلے ہی سنا دیا، میرا فرزند آئے گا یہ خطبہ دے گا۔ اب اگر آپ کی توجہ تھوڑی سی اس بات پہ گہرائی میں جائے گی تو آپ بھی کہو گے میں بھی سنوں گا۔ نہیں، میں اس کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے سامنے ایک جوان تشریف فرمائے، میں ان سے پوچھتا ہوں حضور کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید میں نوکری کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟ سید نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا، تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا۔ اس کا مطلب اس بچے کی تیاری اپنے گھر کے معاملات کے مستقبل پہ ہے۔ میں اسے سوال کرتا ہوں، اتنا بڑا شہر ہے، اتنے بڑے چاہنے والے مولائی بیٹھے ہو، میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے مل کے، حضور تیرے دادا کیا کرتے تھے؟ فرض کرو یہ کہہ دے وہ بھی نوکری کرتے تھے، تو میں پوچھ تو سکتا ہوں کافی نہیں وہ کرتے تھے؟ کہے گا شاہ جی وہ ان کی ضرورت تھی۔ مہربانی، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دینی ہے، میں نے بات آپ کی خدمت میں آگے بڑی اہم پہنچانی ہے۔ اچھا میں جناب سے پوچھتا ہوں حضور آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے شاہ جی کاروبار۔ کیوں کرتے ہو؟ کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا، منافع کماؤں گا تو گھر چلاؤں گا۔ اس کا مطلب ان کی نگاہ بھی مستقبل پہ ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں میرا مستقبل، میں کماؤں گا، بچے پڑھاؤں گا۔ کیوں پڑھا رہے ہو؟ ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا،
کیا کر رہے ہیں تمہارے بھائی؟ گھر بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میں رہیں گے۔ رات کو کیوں سوتے ہو؟ صبح اٹھوں گا۔ پھر حسین کی مجلس میں کیوں جاتے ہو؟ ایک ہور تھا نا عہد کر وہ تھا میں بنوں گا۔ مہربانی، میں نے بڑے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں بات پہنچا دی ہے، بہت شکریہ۔ تو کم از کم موالیہ نے حیدر کرار کا یہ سننے کے بعد تھوڑا سا جذبہ تو بڑھے۔ اگر علی بادشاہ نے کہا میرا بیٹا خطبہ دے گا، اتنا تو خواہش ہو کہ میں بھی سنوں گا۔ چلو 2-3 اور خواہشیں بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ مجھ جیسے کوئی بندے بھی ہیں اس ممبر پہ پڑھنے کے لیے ایک نیت ضرور رکھی کرو، کاش وہ وقت بھی خدا ہمیں دیکھنا نصیب کرے جب وارث ممبر پہ ہو۔ اتنی خواہش اور نیت تو کرنی چاہیے نا۔ نماز پڑھنے سے پہلے کم از کم یہ نیت تو ہونی چاہیے، خدا کبھی ایسی نماز بھی نصیب فرما جب کعبہ ہو، کعبے میں قبلہ ہو۔ اچھا، بڑی جملوں کے قدردان ہو بھی، بہت شکریہ، جملوں کے قدردان ہو بھائی۔ کعبہ ہو، کعبے میں قبلہ ہو، پیچھے صف ہو، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، محمد و آل محمد ہوں۔ یہ طالب علموں، میں چھوٹا سا ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں، بڑا ضروری ہے۔ میرے پاس قوم سے پتہ نہیں کہاں سے طلاب میسج کر کے امام زمانہ کے بارے میں باتیں پوچھتے رہتے ہیں۔ باقی فقہ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی پڑھ رہے ہو آپ لوگ۔ بڑا ضروری ہے اپنی اس طالب علمی کے ٹینیور میں سرکار زمانہ کی رجت کی کتابوں کو بھی ضرور پڑھو۔ یہ بھی ان کو بتاؤ کیا ہوا تھا، یہ بھی بتاؤ وہ آئے گا تو کیا ہوگا۔ یقین کیجئے یہی کچھ ہوتا ہے نا، ہم یہاں سے سن کے چلے جاتے ہیں یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے، لیکن زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ وہ آئے گا تو کیا ہوگا۔ آج تک قوم کو یہ نہیں پتا، بہت شکریہ بچوں، بہت شکریہ، آج تک میری قوم کو یہ نہیں پتا سرکار آئیں گے تو ہم ملتان سے ایئرپورٹ جائیں گے، ٹکٹ لیں گے، کیسے پہنچیں گے، کون بتائے گا انہیں؟ ان کو بتاؤ ایسے بن جاؤ جیسے وہ چاہتے ہیں، تمہارا پہلا قدم ملتان، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ میں صرف ان بچوں کو ایک چھوٹا سا پیغام دے لو جی، بات کہیں رخ اور نہ موڑ جائے، ابھی تو میں نے جشن بھی پڑھنا ہے۔ حضور سرکار نے فرمایا میرا بیٹا یہ خطبہ دے گا۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس خطبے کا جو جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے پینو فلیکس یا بینر چھپوا کے ہر امام بارگاہ لگانا۔ دانت جب میں پیسے کے لیے نہیں نکلتا تو مجھے دانت کی بھی طلب نہیں، میری اپنی طبیعت ہے، میرے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میرے بانی ملتا ہے۔ مہربانی 18 سال ہو گئے مجھے ممبر پہ آئے، آج تک کوئی بانی مجھے پیسہ نہیں دے سکا۔ 70 80 ہزار کے لفافے لے کے کھڑے ہوتے، شاہ جی نیاز، سب کو یہ کہتا پھر رہا ہوں بھائی یہ نیاز نہیں، یہ معاوضہ ہے۔ نیاز یہ نہیں، ماں سے پوچھنا نیاز کیا ہے۔ میں نے کہا ماں سے پوچھو تو کیا؟ میں نے کہا تیری ماں کہے گی تجھے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا، نظر اللہ۔ شاباش 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 شاباش، ثم الحمدللہ۔ یہ چاون صاحب بیٹھے، ان کے پاس آئی چاون میں پڑھ کے آیا ہوں، تشریف فرما ہے، 2 سال پڑھ کے آیا ہوں، 1 روپیہ منت کرتی ہیں شاہ جی پیسے لے جاؤ، بھائی مہربانی کر، میرا امام سے وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں آپ کو پیسے اچھے نہیں لگتے؟ میں نے کہا بہت اچھے لگتے ہیں، پھر لیتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا خون حسین میں تر لقمہ اچھا نہیں لگتا۔ مہربانی ملتان، بہت شکریہ، معاملہ بڑا اہم ہے۔ چلو آخری بندے تک بہت مجمع ماشاءاللہ اکٹھا ہو گیا ہے،
آؤ کوئی مجھ سے کہے سید یہ کس بنیاد پہ تم کہہ رہے ہو؟ حضور میں نے کربلا پڑھی بھی ہے، سمجھنے کی کوشش بھی ہے، اور مجھے کوئی کہے شاہ جی اشرے پڑھ اور ایک جملے میں نچوڑ دے، طالب علم سنبھال لیں یہ جملہ، ایک ہی جملہ کہوں گا، کربلا وہ کمال ہے جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ مہربانی کربلا لالچیوں کو چھٹی دیتی ہے، نہیں کرتی۔ کربلا کربلا مہربانی۔ پھر کوئی سوال کر سکتے سید اگر کربلا لالچی قبول نہیں کرتی تو پھر کربلا کیا بناتی ہے؟ پوری علمی ذمہ داری سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، کربلا بندے کو عاشق بناتی ہے، بھکاری نہیں۔ شاباش شاباش، مہربانی، بات پہنچ جائے تو شکریہ حضور۔ کربلا بندے کو منگتا نہیں بناتی، بھکاری نہیں بناتی، بسم اللہ، عاشق بناتی ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، میں پھر عرض کرتا ہوں، مہربانی، کیا پیارے انداز ہے، بہت سوڑا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، کربلا بندے کو عاشق بناتی ہے، منگتا نہیں، بیکاری نہیں۔ اچھا چلو ماشاءاللہ اہل علم بھی بیٹھے ہیں دائیں بائیں، سارے باکمال لوگ بیٹھے ہو، صاحبان معرفت بیٹھے ہو۔ میں تو معصوم کا جب سے فرمان پڑھا ہے میں تو آپ سب کو عالم سمجھتا ہوں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا عالم کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا جسے ہماری معرفت ہو۔ بہت شکریہ۔ میں سارے صاحبان کمال کے ساتھ مہربانی ایک جملہ میں دے کے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہاں سے اٹھ کے کہے جناب آپ نے سید بلوا تو لیا لاہور سے، میں تو پریشان کر کے چلا گیا کہ اگر کربلا لالچی قبول نہیں کرتی اور کوئی لالچ نہیں کرتے، ہم کم از کم جنت کا تو ہو نا۔ عام میں سورج میانی کے مرکز میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، اگر شیعہ ہے تو جنت کا لالچ بھی چھوڑ۔ یہ شیعہ کا مزاج نہیں جو طالب جنت ہو، شیعہ طالب مولا ہے۔ بندے کہیں گے شاہ جی کیسی بات کر کے جا رہے ہو؟ ہم نے تو بچپن سے نماز پڑھی ہے جنت، روزہ رکھا ہے جنت، مجلس پہ گئے جنت، ہر چیز میں جنت، جنت جانے والوں کو دعا دیے جنت۔ آؤ اگر ابھی تک میری بات تم تک نہیں پہنچی، مل کے چلتے ہیں سرکار بہلول کے پاس۔ سرکار بہلول، ہم کہلواتے تو شیعہ ہیں، اصل شیعہ تو آپ ہو، ذرا یہ تو بتاؤ، ہم ہر چیز میں کہتے ہیں اللہ جنت دے، اللہ جنت دے، اللہ جنت دے، کیا شیعہ وہ ہے جو طالب جنت ہو؟ کہا نہیں، اگر مجھ سے پوچھتے ہو میں تو کہوں گا شیعہ اسے کہتے ہیں جو جنت بانٹتا ہو۔ مہربانی یار، میں نے کہا شاید ناراض نہ ہو جائے سید بات کیا کر گیا ہے۔ شیعہ وہ نہیں، مہربانی، شیعہ وہ نہیں ہے جو جنت کا طالب ہو، شیعہ جنت بانٹتا ہے۔ بس یہی چیز سنبھال کے رکھنا، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ پھر مہربانی کر کے اپنی ساری لالچ امام بارگاہ کے باہر اتار کے آیا کرو، کوئی چیز لینے یہاں نہ آیا کرو، صرف شکر کے۔ کہاں گئے تھے؟ میں گیا تھا، نہیں، شکر ہے انہوں نے بلا لیا۔ بات اچھی لگے تو بسم اللہ ملتان، میں تو بڑے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں جشن ہے، میں چاہتا ہوں تمہیدی دو چار جملے عرض کر جاؤں، اتنا سوال لو تو بڑی بات ہے۔ کہاں گئے تھے؟ میں گیا تھا، نہیں میں نہیں گیا تھا، میں بلایا گیا تھا۔ کہاں بیٹھے تھے؟ خدا کا شکر ہے میں 14 کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضور مہربانی، حضور مہربانی یار، میں 14 کے ساتھ، خدا کا شکر ہے میں 14 کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اچھا لینے کیا گیا تھا؟ میں ہر قسمی لالچ باہر نکال کے آیا تھا، میں لینے کچھ نہیں گیا تھا، میں تو صرف شکریہ کے لیے گیا۔ تو لینے کچھ نہیں گیا تھا، تیرے اتنے معاملات، تیرا کیا بنے گا؟ کہ پتہ نہیں تو کس حسین کو مانتا ہے، میں تو اس حسین کو مانتا ہوں جو رکھتا کسی کا نہیں۔
शाबाश, मैं इशारों इशारों में पैगाम देता जा रहा हूँ। मेहरबानी मुल्तान में, मेहरबानी, वो सरकार रखता ही किसी का नहीं। अच्छा ये सारी चीज़ें यहाँ तो नहीं यार, मैं किसी सरदार के साथ बैठा था, लिस्टें अच्छी थोड़ी लगती हैं, लिस्टें दो उनको जिनको पता ना हो। का बीमारी है, शिफा कैसे पाएगा? का जा रहा हूँ सरकार के जिक्र में, इनके लंगर में इतनी शिफा है। इशारों इशारों में मैं अब तक गुजारिशात पेश करता जा रहा हूँ। इनके लंगर में इतनी शिफा है, यकीन हो तो, यकीन ना तो कुछ भी नहीं है। मेहरबानी भाई जी, बंदा यकीन ना हो, 10,000 के पर्ची जो डॉक्टर दे उस पर भी बंदा ठीक नहीं होता, यकीन हो तो 10 रुपए वाली पर्ची ठीक कर देती। इसका नाम पता है, मतलब इसके पीछे यकीन छुपा है। बाबा मैं लंगर खाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर दवाइयाँ ठीक कर सकती हैं तो इनका सदका लंगर क्यों नहीं? हजूर इन घर के मामले में बहुत शुक्रिया। अब मैंने जहन बना दिया, अब मैं सरकार के खुतबे का एक जुमला सुनाने लगा हूँ। मैं चाहूँगा इस पे गुफ्तगू हो, सूरज मियानी, शिया मियानी के चौक चौक, गली गली, डेरों पे, बैठकों पे, जगह जगह गुफ्तगू हो। तो लाभ बैठे मदरसे में गुफ्तगू करें कि सैयद लाहौर से आयता को पैगाम दे गया है। सरकार फरमाते मेरा बेटा आएगा, एक खुतबा देगा। पहले तो आज हमने नियत कर ली कि हम भी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। खुतबा देगा, एक तवील खुतबा, हम्द से शुरू करके, करते 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 एक मकाम पे आके सरकार फरमाते मेरा बेटा कहेगा। अच्छा, खुतबा देने वाली ज़बान वही गदीरी ज़बान है। मेहरबानी मेहरबानी मुल्तान, वही, बहुत शुक्रिया, वही गदीरी ज़बान है, कोई ज़बान चेंज नहीं हुई, वही ज़बान, वही लिसानुल्लाह है। खुतबा दे के दुनिया वालों को कहेगा संभालना सूरज मियानी। सरकार फरमाएंगे दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब तो। मैं चाहता हूँ हर इमाम बारगाह में ये पैनाफ्लेक्स लगा हो, सुनने वाला भी देखे, पढ़ने वाला भी देखे। दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब। जब उसने कह दिया वो मांगेगा, फिर वो मांगेगा। अगर मैं यहाँ से लिफाफा लेके चला गया, मवद्दत का जवाब क्या दूंगा? हज़ूर मेरी यही मजबूरी है, मेहरबानी, मेरी यही मजबूरी है हज़ूर, मेरी यही मजबूरी है। क्या सरकार को जवाब दूंगा? ओ भाई, मेरी जद ने घोड़ियों पे चढ़ के दीन फैलाया है, हाथ नहीं फैलाए। मैंने मुल्तान वालों चैलेंज दिया, बड़ी मेहनत करती है ये कौम, शाजी लिफाफा ले जा। मैंने कहा एक चैलेंज देने लगा हूँ, वो मेरा आखिरी प्रोग्राम होगा, उसके बाद मैं मजलिस पढ़ने छोड़ दूंगा, लिफाफा तुम्हारा ले लूँगा। पहले एक काम करो। कहते शाजी हुक्म करो। मैंने कहा काम यही करो, जितने बंदे खिताब सुने उतने लिफाफे बनाओ। इसको भी 80,000, उसको भी 80,000, सबको दरवाजे पे खड़े हो के 80-80 हज़ार दो। कहते हैं नहीं 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 शाहजी, ये तो मौला की मोहब्बत में आते हैं। अरे ये मौला की मोहब्बत में आ सकते हैं, हम नहीं आ सकते। मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया सूरज में आने, मेहरबानी मुल्तान, मेहरबानी मुल्तान। वैसे तो सारों का इत्तेफाक हो गया मेरे साथ, मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके कानों तक मैंने बात पहुँचानी थी, फिर भी को बंदा कहे शाह जी ये कैसे सैयद कैसे मेंबर पे कह के इनसे न ले तो किन से ले? चैलेंज दे के जा रहा हूँ। लाइब्रेरी होगी इंशाअल्लाह इस मदरसे में। मुल्तान में बड़े बड़े मदरसे हैं, लाइब्रेरियाँ मौजूद है। आओ, जितने दिन कहते हो मैं लाहौर के सारे प्रोग्राम, बाकी प्रोग्राम मुल्क के छोड़ देता हूँ, तुम्हारे साथ बैठता हूँ 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, जब तक कहते हो बैठता हूँ। सारी लाइब्रेरियाँ चलते हैं। मुझे कोई एक ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत दिखाओ कि जब सलमान इस दरवाजे पे झाड़ू देता था तो देने के बाद ये कहता हुआ नजर आए, अली मुझे क्या देगा? मेहरबानी, कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत दिखाओ यार। मुझे दिखाना कि जनाब फिज़ा ने कहा हो मुझे क्या मिलेगा।
حضور ڈھونڈ کے دکھانا، میں 20 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، میں رہ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور اس گھر سے لینا بنتا ہی نہیں۔ ہاں کسی شاعر نے یہاں قلم اٹھایا، اس نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی۔ سوری صاحب وہ کہتے ہیں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ بہت شکریہ، مہربانی، تو نے مہربانی قدردانوں جملوں کے، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ مہربانی۔ لو جی میں یہ 2 سوالوں کے جواب دے لوں، پھر میں چونکہ میں نے خود کہا تھا امام وقت پہ کچھ سوال ہوں تو ضرور پوچھئے گا، مقصد یہ ہو کہ باقیوں تک پیغام پہنچ جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جو عریضہ بھیجتے ہیں وہ کیا اور کیسے امام کے پاس پہنچتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ اگر عریضہ ہمارا نہ پہنچتا ہوتا تو ہمیں کہا نہ جاتا کہ تم لکھو۔ شاباش۔ میں 2-3 پہلوؤں سے بات کر دیتا ہوں تاکہ سب تک بات پہنچ جائے۔ مہربانی۔ یا علی یا علی یا علی۔ بھائی آپ کسی اپنے جان پہچان والے کو خط لکھو، 1 سال لکھو، 2 سال لکھو، جواب ہی نہ آئے، تم لکھو گے؟ کیوں لکھتے ہو بار بار؟ مہربانی مہربانی، اس کا مطلب جواب آتا ہے تو لکھتے ہو۔ ہاں یہ بھی ان کا کرم ہے، ورنہ وہ عریضہ لکھنے سے پہلے نیتوں سے واقف ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے۔ ہم انسانوں کی تسلی ایسے ہوتی ہے جب تک حال دل کاغذ پہ نہ لکھے۔ چاون صاحب آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک جگہ خطاب کیا، میں نے وہاں کہا آپ اہل سنت دوستوں کو بھی دعوت دو کہ وہ بھی خط لکھیں۔ آگے سے انہوں نے کہا جی اہل سنت دوست کو دعوت دی ہے لیکن وہ ماننے پہ تیار نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیوں سے ہو اور ہر جگہ ہو۔ میں نے کہا پھر میں نے وہاں جواب دیا تو ماشاءاللہ وہ معاملہ چل پڑا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ شیطان پہ یقین ہے ان کا؟ مہربانی۔ شیطان پہ کہنے لگے جی شیطان پہ تو بڑا یقین ہے۔ میں نے کہا اس وقت 7.5 ارب سے بھی زیادہ آبادی ہے، کیا ہر جگہ وہ پہنچ سکتا ہے؟ کہا پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کہا آج کے بعد تو گناہ کر لے، پھر خدا کو یہ نہ کہنا کہ خدا تو نے بچانے والا تو بھیجا ہی نہیں تھا، ہمیشہ ہر جگہ بھٹکانے والا موجود تھا۔ شاباش شاباش، مہربانی ملتان، پہنچانے کو سلام۔ پھر یہ نہ کہنا خدا میرے سے تو عادل، بھائی عادل کا تقاضا یہی ہے، اگر بھٹکانے والا ہے تو بچانے والا بھی موجود۔ الأجل 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 الأجل۔ چلو اس پہ تو بات میں نے اشارتاً کرنی تھی، کر دی۔ میں نے کہا پورا ملتان علی والے خط لکھتے ہیں سرکار کو، ڈالتے کہاں ہو؟ دریا میں ڈالتے ہو۔ اچھا یقین ہوتا ہے نا؟ ہے نا؟ اچھا لاہور والے کہاں ڈالتے ہیں؟ آپ کہو گے وہ بھی دریا میں راوی میں ڈالتے ہیں، اسلام آباد والے ڈیم میں ڈالتے ہیں، کراچی والے سمندر میں ڈالتے ہیں، سیالکوٹ والے نہروں میں ڈالتے ہیں۔ پوری دنیا، یہ تو صرف پاکستان ہے، باقی ملکوں میں بھی ماشاءاللہ علی والے ہیں، وہ وہاں اپنے اپنے پانیوں میں ڈالتے ہیں۔ کتنا یقین ہے علی والوں کو؟ خط ہے، آٹے میں لپٹا ہے، یقین ہے پہنچ جائے گا۔ پھر ماننا پڑے گا وہ تو اٹھاتا ہی نہیں خط۔ میں علمی دلیل دے کے جا رہا ہوں، بچے یہ گواہی دیں گے، وہ تو اٹھاتا ہی نہیں خط، وہ تو حسین بن رو کو کہتے ہیں لے کے آ۔ اس کا مطلب جس کا ایک نوکر پوری کائنات کے پانیوں میں پڑے ہوئے خطوں کو جانتا ہے کہاں کہاں پڑے ہیں، خدا جانے اس کا مالک کیسا ہوگا۔
مہربانی مہربانی. لو جی ایک چلو بات آئی گئی عریضے پہ. سورج تھک تو نہیں گئے؟ ابھی تو میں نے جشن ہی نہیں شروع کیا, ابھی تو تمیدی صرف آپ کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے. ایک بات کرتا جاؤں, چیلنج دے کے جا رہا ہوں بچوں, طالب علموں, دوستوں, باقی بزرگ بھی بیٹھے ہیں, جوان بھی بیٹھے. ایک چیلنج دے کے جا رہا ہوں, کوئی بندہ 365 دن میں 10,000 خط پڑھ کے دکھائے. بشر تو 2 4 10 پڑھے گا تو تھک جائے گا. 365 دن میں صرف 10,000 خط پڑھ کے دکھائے. بشر کی نہ جرت ہے نہ ہمت ہے. پھر کوئی ہے جو صرف خط ہی نہیں پڑھتا, بلکہ تو جب کہے, ہر نماز کے بعد تو یہی کہتا نا, السلام علیکہ یا نبی اللہ کے بات کرتے کرتے کس کو کہتا ہے جو کہ السلام علیکہ یا شریک القرآن, السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان, اللہمان 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 من فطرت الزمان, من جور الزمان, من شر شیطان. یہ ریکویسٹ ہے, اے زمانے کا صاحب مجھے زمانے کے فتنے سے بچا, مجھے زمانے کے شر سے بچا. تیرے خط بھی پڑھے, تجھے شیطان کے شر سے بھی بچائے, تیری مدد بھی کرے, ہر جگہ موجود بھی. اچھا نہیں, ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کرتا جاؤں. اپنے عریضے کی بات کر کے, ویسے یہ کم از کم 2-3 پروگرام ہوں تو عریضے کی بات جا کے کھلتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے اور امریکہ کے 12 گھنٹے کا فرق ہے اندازہ. مثلا اس وقت ہمارے ہاں رات کے 10 بج رہے, وہاں صبح کے 10 ہیں. یہ بات سائنس ثابت کر چکی ہے کہ پوری زمین پر علی والے موجود ہیں. یہ ثابت کر چکی ہے ملتان والوں. اور ایک بات سائنس اور بھی ثابت کر چکی ہے, کوئی سوری سب میری طرف دیکھنا, کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں خالی جہاں علی والے نماز نہ پڑھتے ہوں. اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر سلام بھی تو پڑھتے ہیں. 24 گھنٹے, یہاں سے 12 گھنٹے کا فرق ہے. تھوڑی دیر بعد ہم سو جائیں گے. الحمدللہ سب نے مغربین پڑھ لی, خدا کا شکر ہے سب نے پڑھ لی. اب صبح جا کے 6 7 8 گھنٹے کے بعد جا کے صبح پڑھو گے. وہاں ابھی انہوں نے ظہرین بھی پڑھنی ہے, کہیں ابھی صبح پڑھ رہے ہوں گے, کہیں ابھی رات کو کوئی اور ٹائم ہوگا. 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی علی والا کہتا ہے بچا 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 بچا. خدا بہتر جانتا ہے کیسا ہے خدا کا نمائندہ جو 24 گھنٹے علی والوں کے سوال سن کے جواب بھی دیتا ہے. اشاروں میں کہنا تھا, میں کہہ گیا ہوں. حضور جو پہنچ گیا وہ سلام پیش کرتا ہے. اچھا جی, ایک اور سوال ہے, اگر آج امام زمانہ کا ظہور ہو جائے جو اس وقت حالات دنیا کے, تو پھر امام کن ہتھیاروں سے جنگ کریں گے؟ یہ مرضی امام پہ منحصر ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن کتابوں اور روایات کی موجودگی میں جو پڑھ بیٹھا ہوں وہ ضرور کہوں گا. ہر مومن کو چاہیے اپنے گھر میں تیر, تلوار, نیزہ ضرور رکھے. جب امام کا ظہور ہو, قاتلان حسین کے ساتھ میں ان سے لڑوں گا. بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اسے مہربانی مہربانی مہربانی. ایک اور روایت بھی بتاتا جو, چلو ملتان جاگی گئے ہے, بات سرکار صاحب زمان پہ چلی پڑی ہے, جشن کا ماحول ہے. ابھی تو میں نے جشن صادقین بھی پڑھنا ہے, ابھی آگے بھی پہنچنا ہے. میں چند منٹ اور آپ کے لیے تو بہت شکریہ تو مجھے طرف کرنا. حضور ہماری کتب میں بہت ساری دعائیں خوبصورت ہیں, لیکن ساری دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے, نام ہے دعائے عہد. جو پڑھتے ہو ماشاءاللہ, جو نہیں پڑھتے ان کے لیے لاہور سے دعائے عہد چل کے آئی ہے. ہاں ملتان والا تو ہمارے لیے تحفہ آیا ہے, ایک بکلیٹ کی شکل میں ہے جس کا ترجمہ بھی لکھا ہے. یہ بچے تو بیچارے عربک گرامر پڑھ بیٹھے ہیں, ان کو تو پتہ ہے ترجمہ کی. بہت شکریہ حضور کے پاس ہے. جو عربک نہیں جانتے وہ عربک کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. وہ تو عہد ہے وہ لے لینا. اچھا اس کا ہے کیا معاملہ؟ یہ آپ کے چھٹے سردار, سچوں کے امام,
یار کتنا پیارا درود پڑھا آپ نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذرا وہ پڑھو نا جو کتابوں میں لکھا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. مہربانی لکھا پڑھا کرو. معصوم فرماتی ہیں جو اجل فرج آل محمد یا وعجل فرج ہم پڑھتے پڑھتے مر گیا، اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود. اللہ مہربانی مہربانی. یہ دعا عہد آپ کے پاس آئی ہے. سچوں کے امام فرماتے ہیں جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا. زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ مہربانی. سرکار نے فرمایا وہ قبر پہ آئے گا. بہت شکریہ، بس میں سمیٹتا ہوں بات کی طویل نہ ہو جائے. قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے امر سے. بندہ بندی کفن جاٹتے ہوئے کھڑے ہوں گے، سرکار سے سلام گفتگو چھوڑ دی ساری. اچانک اٹھنے والا دائیں بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائے گا کنے دیکھتے ہو؟ مولا جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ میرا بیٹا کہاں، میرا باپ کہاں، میرا بھائی کہاں، میرا ماموں نانا تایا چاچا وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ مسکرا کے فرمائیں گے یاد کر، اگر تیرے اپنے ہوتے تو کہتے میرے اپنے کہاں چلے گئے، اگر اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے. انہوں نے تجھے کہا تھا تیری سانسوں کی ڈوری بند ہونے کے بعد اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. میت میت کہہ کر رشتہ توڑ کے چلے گئے. فرمائیں گے پہچان مجھے، اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارا کام ہے صرف تیار رہنا، آگے ان کی مرضی ہے وہ کیسے لڑتے ہیں. ویسے 14 ستارے کتاب ہے آپ کی، آج جا کے گھر پڑھ کے دیکھنا. اس پہ ایک جملہ نجم الحسن کراروی صاحب نے بڑا کمال لکھا ہے. وہ کہتے ہیں آنے والا خدا جانے کون ہے، ہماری عقلیں احاطہ ہی نہیں کر سکتی اس کا ایک قدم مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں کائنات فتح ہو جائے گی. مہربانی 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 بھی بہت شکریہ، مہربانی حضور. میرا دل تھا کوئی ایک سوال ایسا بھی آئے گا شاہ جی، آنا تو انہوں نے ہے، یہ بتائیں ان کی فوج کا کرائٹیریا کیا ہے. یہ میں چاہ رہا تھا میرے پاس سوال آئے گا، یہ سوال نہیں آئے، چلو میں خود سوال کر کے خود جواب دے جاتا ہوں. میں اس کے بعد میں جشن کے چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس مناسبت سے ہم سب اکٹھے ہوئے. کرائٹیریا کیا ہوگا آپ کی اس ملک مملکت خداداد کے فورسز کا کرائٹیریا ہے چھاتی اتنی انچ ہو، قد اتنا ہو، ڈگری یہ ہو، سن اتنا ہو. صاحب الزمان کے فوجی کا کرائٹیریا ہے بندہ باحیا ہو. بہت شکریہ، مہربانی کمال کر دی یار آپ نے، مہربانی ملتان. مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہنچ گیا ہو. سلام ہے مہربانی مہربانی علی والو، بہت شکریہ. بندہ باحیا ہو، بہت شکریہ. بندہ پاکیزہ ہو. بچوں یہ میں اہل سنت کے ممبروں پہ بھی سرکار کا صدقہ ان کا کوئی نہ کوئی میسیج کسی نہ کسی آڑ میں دیتا پھر رہا ہوں. ایک دن علماء اہل سنت تشریف فرما تھے ماشاءاللہ، ختم کا پروگرام تھا، کہنے لگے سید و سردارو آؤ ہمارے لیے ادھر آ کے دعا مانگو. دعا سے پہلے میں نے ان سب سے پوچھا، میں نے کہا جی ماشاءاللہ ساروں کے جبینوں پہ محراب ہیں، ماشاءاللہ نمازی ہو؟ کہنے لگے الحمدللہ خدا کا بڑا احسان ہے نمازی ہے. میں نے کہا خدا سلامت رکھے آپ سب کو. ذرا یہ تو بتاؤ نماز کے فائدے کیا ہیں؟ مہربانی. ایک صاحب کہنے لگے بیچ میں سے سید نماز دین کا ستون ہے. میں نے کہا یہ بڑا فائدہ نہیں، بڑا فائدہ. کہنے لگے نماز مومن کی معراج ہے. میں نے کہا یہ بھی بہت سفر کرو تو پھر بنتی ہے. شاباش شاباش
शाबा। मैंने कहा बताते रहे, बताते बताते एक साहब बीच में से कहने लगा इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है नमाज। फिर मैंने कहा मौलाना मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से एक पैगाम देने लगा हूं, आज मेरा दिल है सूरज मियानी दे जाऊं। मैंने उन्हें कहा था जो नमाज पढ़ के दुनिया की हर औरत को माँ बहन बेटी नहीं समझता, मेरा दिल करता है वो सिर्फ एक्सरसाइज करता है, नमाज नहीं पढ़ता। आप यकीन करें मैंने उन उलमा को कहा, मैंने कहा मोहम्मद को मानो, मोहम्मद की मानो, मोहम्मद की तौहीन न करो। मैं लंदन बैठूंगा एलिबेट टीवी पे, मैं लंदन में बैठा हूँ बच्चों, ये आपके लिए जवानों तो छोटा सा तोहफा दे जाओ। किसी ने सवाल किया, पूरी दुनिया से सवाल आते थे, किसी ने सवाल किया कि सैयद मौला अली का फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। सैयद आज के दौर में क्या कहेंगे मोमिन कौन है? मैंने कहा जिसका मोबाइल पाक। मेहरबानी मेहरबानी हज़रत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे खुदा की कसम बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हैं जी। अच्छा इंशाअल्लाह यही तो मौला ने हमें मिला के बिठाया है ताकि मसले हल हों, ताकि हम हकीकत की तरफ सफ़र करें, ताकि वो कमाल हमारे अंदर आए जो हमारा हक़ है। बंदे कहेंगे शाह जी कौन सा कमाल जो हमारा हक़ है? मिंबर की अजमत की कसम डॉक्टर लामा इकबाल शियों के लिए कह के गया था, कमाल तो बन फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बताते। शियों के लिए कह के गया था। आज बंदे रोते पीटते हैं जी हमारी दुआ कबूल नहीं होती, दुआ, इसका मतलब कोई कमी है ना? जी बहुत शुक्रिया। दो सादिक़ैन की दुनिया में तशरीफ़ आवरी है। मैं जवादिया चल के सुनाता हूँ। जवाद भाई अगर मुझे इजाज़त दे दे, एबाद सबा चलना सुना सरकार की आमद मरा। मैं चल के सुनाता हूँ, यहाँ टाइम ज़रा कम है, थोड़ा सा आगे हमारा सफ़र भी है, हमने पहुँचना भी है, इंशाअल्लाह वहाँ चल के सुनाता हूँ। लो जी, दो शहज़ादों की दुनिया में तशरीफ़ आवरी है। मैंने कभी मिंबर पे ये नहीं कहा ये कैसे आए, मेरा बनता भी नहीं। आज कोई गैरतमंद अपने घर पैदा होने वाले बच्चे के बारे में बाहर नहीं बताता। मेहरबानी मेहरबानी मुल्तान नहीं बताता ना, मैं क्यों बताऊं ये कैसे आए? लेकिन पूरी इल्मी ज़िम्मेदारी से ऐलान करके जा रहा हूं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये जब भी आए, आने के बाद इनकी मां मुसल्ले पे बैठी होती है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं यार। मेहरबानी मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे आगे वाले सिलसिलों में पढ़ना ही नहीं। आते ये हैं लड़ू में नाना, बस इतना ही काफ़ी है। इनका आना बासादत है, किसी की विलादत बासादत नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि माँ को 40 दिन मुसल्ले पे आने की इजाज़त नहीं होती। बासादत आना वही होता है जो आते हुए बालिबास आए। हजूर मैं किताबों की रोशनी में पढ़ रहा हूँ। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में सॉरी साहब, मैंने कभी किसी को अकीदा बताया नहीं, ना कभी मैं बताऊँगा। मेरा अकीदा मेरे लिए है। ये कौन सा तरीका कार है दुनिया को बताऊँ मेरा अकीदा ये है? वो क्यों यार, तू अपना किरदार से बता तेरा अकीदा क्या है। अकीदे का पता तब चलता है जब बाजार हो, दुनिया की मस्तूरात हो, अली वाले की आंख झुकी हो। शाबाश
शाबाश। अकीदे का पता तब चलता है जब दो मोमिन छोटी सी बात पे उलझ रहे हों, बीच में एक कमाल बंदा आके गले दोनों को लगा के कहे लड़ते क्यों हो? लड़े वो जिसको जजा और सज़ा पे अख्तियार हो। मैं कह गया मुल्तान अगर किसी तक बात पहुंच गई है तो बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी हजूर। हेलो जी, दो शहजादे दुनिया में तशरीफ़ लाए, सादे कहने फरमाइश इतनी वड्डी कर रहे हैं, फीस की देगा? ये मुस्करा तो पड़े यार, जश्न हो गया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मुल्तान मुस्करा तो पड़ा है, यकीन जानो खुशी एक इतना बड़ा लफ्ज़ है, इतना बड़ा लफ्ज़ है। मैं कहता हूँ खुशी की सही माने डेफिनेशन हो जाए तो मामला कहाँ से कहाँ तक चला जाए। पूछा गया खुशी क्या है? कहा जो तुम समझते हो वो नहीं। उनसे कहा क्या वो कैसे? उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह तुम्हें इनका सदका बेटा दे देता है। तुम खुश होते हो उस वक्त तक जब बच्चा बंदे का पुत्र बड़ा रहा बेहतर। हाय हाय हाय, हाँ हाँ, जब बंदे का पुत्र बड़ा रहे ना, बहुत शुक्रिया, तब तक खुश होते हो। जब बदतमीजी शुरू कर दे फिर कहते हो यार तुम ना होंदा तो चंगा सी। वो कहते तुम्हारे पास पैसे नहीं, अचानक तुम्हें लाख 2 लाख कहीं से मिल जाते, तुम खुश होते हो, लेकिन जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तुम्हारी खुशी ख़त्म। उन्होंने कहा ये खुशी नहीं। उन्होंने कहा फिर कोई और कोई खुशी? उन्होंने कहा तुम्हारी ईद आती है, एक दिन की आगे 2 दिन खुद इजाफा करते हो अपनी खुशी लंबी करने के लिए। पंजाबी में तो टरू और मरू कहते हैं, यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, सजी सजी टरू मरू, यानी तुम 2 दिन का इजाफा, यानी तुम चाहते हो खुशी छोटी ना हो। 3 दिन बाद जब तुम्हें काम पे जाना पड़ता है चेहरे मुरझा जाते हैं। बहुत शुक्रिया। यानी इसका मतलब है तुम्हारा अंदर मन जी। चलो चलो जवाब भाई, बस चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा किया आपने घड़ी दिखाई। आप गाड़ी रेडी करवाई, मैं आ गया। मैं तब जवाब पे नाराज़ ना होना, मैं फिर हाजिर। सूरज मियानी मैं फिर हाजिर, मुझे जब बुलाओ इंशाल्लाह, बस रूट बना देना, मैं हाजिर हूँ। एक प्रोग्राम के लिए मैं 20-25 हज़ार सरकार का सदका लगाऊँ, एक जगह पैगाम दे के जाऊँ तो बनता नहीं, ज़मीर मुतमईन नहीं होता। जवाब भी तो देना है ना जी। त्रै शाबान कम अज़ कम 5-6 प्रोग्राम बाबा जी लब के दे, 5-6 प्रोग्राम दे फिर आओ। लो जी बस मैं खुशी पे बात, चलो जवाब भाई बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं मुल्तान नहीं नहीं नहीं, लैन बनाना, फिर लाहौर आना दावत देने, फिर आऊँगा, वैसे नहीं आऊँगा। इतना तो मेरा हक बनता है, जरा बानी थोड़ा सफ़र करके आएगा। रेंट वाला तो डील कर लेता है, मैं रेंट वाला तो नहीं हूँ। इतना मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। लो जी बस मैं समेट दूँ, बहुत शुक्रिया। मुल्तान मैं हाजिर हूँ, थोड़ा रूट बनाओ, मैं हाजिर हूँ। मुझे 4-4, 5-5 जगह, मुझे बस्ती बस्ती फिराओ। 10 बजे उस बस्ती, 12 बजे उस बस्ती, 3 बजे उस बस्ती, 5 बजे उस बस्ती, रात को मरकज, मैं हाजिर हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहरबानी, बस मैं समेटता हूँ बात। बहुत शुक्रिया हजूर, बात मैं बहुत कर गया। खुशी के बारे में जब पूछा गया फिर खुशी क्या है, का खुशी कम अज़ कम वो है जिसकी ख़त्म होने की मियाद ना हो। मुसलमान खुश होते हैं, ईद होती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी खुश होती है, ईस्टर आता है,
یہ کرسمس ہوتی ہے. انہوں نے کہا خوشی وہ ہے کہ جب وہ ہو تو پھر خوشی ہی ہو. انہوں نے کہا پھر خوشی ہو تو کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو. پھر اس سے پوچھا گیا کرسچن سے یہ بتا ایسی خوشی کبھی آئے گی؟ کہاں جب ہمارا عیسیٰ آئے گا. ہم شیعہ میانی میں بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں تو کر عیسیٰ کا انتظار. اللہ کرے عیسیٰ آ جائے. جب ہمارا مہدی آئے گا تیرا عیسیٰ پیچھے کھڑا ہوگا.